وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور امت محمدیہ میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی جو کرسی ہے، کرسی سے مراد یہاں پر پائیدان ہے۔ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اور پیر رکھنے کے لیے سامنے پائیدان بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش کے سامنے جو کرسی ہے اس کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اگر کرسی میں ڈال دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی میں وہی حیثیت ہے جو حیثیت کسی بڑی تھال کے اندر چند سکوں کی نظر آتی ہے۔ اور جہاں تک عرش کی بات ہے لا يقدر قدره الا اللہ، عرش کی عظمت کا اندازہ، عرش کی بڑائی کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز جسے اللہ نے بنایا ہے، اگر یہ اتنا عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی کیسے عظیم ہوگا؟ کیا کوئی اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنے بڑے آسمان، اتنے بڑے زمین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے بیچ کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہما 500 سنہ، آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی جو مسافت ہے اسے طے کرنے کے لیے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے اگر تیز رفتار سواری استعمال کی جائے کتنا لگے گا؟ 500 سال لگے گا۔ اتنا بڑا خلا ہے۔ وَمِن كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 عام، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی مسافت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 عام، ایک آسمان کی موٹائی، یہ تو آسمان سے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوا، آسمان کی جو کثافت اور جو موٹائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کے برابر ہے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے جس کے نیچے سے اوپر تک یعنی اس کی گہرائی 500 سال کے برابر ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا عرش ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس فرشتے کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالی سے انسانوں کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، آسمان زمین، آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا، کرسی، عرش، ملائکہ، پہاڑ، جنات، انسان اور بے شمار مخلوقات، جن مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تسبح له السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض، زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ومن فیہن، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔
کیا ضرورت ہے اللہ تعالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے کھلنے کی آواز آتی ہے جیسے اونٹ وہ بوجھ سے لدا ہوا اونٹ چلتے وقت جس طریقے سے آواز کرتا ہے آسمان سے ایسی ہی آواز آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ کا فرشتہ یا تو رکوع میں ہے یا تو سجدے میں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ آسمان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، زمین اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں سے کیا غرض؟